السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن یہ دونوں جگہ پر اخفا کا قاعدہ ہے، کیونکہ پہلی جگہ پر نون ساکن کے بعد میں کاف آ رہا ہے اور دوسری جگہ پر نون ساکن کے بعد میں تا آ رہا ہے، جو دونوں حروف اخفا میں سے ہیں۔ فی ریب، یہاں پر تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ مما، دونوں میم کے اندر غنہ ہوگا، پہلے میم میں تو ادغام کی وجہ سے ہے اور دوسرے میم کے اندر میم پر تشدید ہے، اس وجہ سے غنہ ہوگا۔ نزلنا، زا کو تھوڑا سا ہارڈ کر کے پڑھنا ہے اور ڈبل کر کے پڑھنا ہے۔ نزلنا علی عبدنا، علی کے اندر بھی عین ہے اور عبدنا کے اندر بھی عین ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا، دیکھیے یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے اور یہ قاعدہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو یہ حمزہ ساکنہ ہے اس لیے اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَأْتُوا، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ اس میں ہا کی آواز نہ آ جائے، فہ تو نہ ہو جائے۔ بہت سے یہی کرتے ہیں، جب وہ جھٹکے سے پڑھتے ہیں تو فہ تو پڑھتے ہیں، اس کو حمزہ کی آواز نہیں آتی بلکہ ہا کی آتی ہے، تو اس ہا کی آواز سے بھی بچ کر کے پڑھنا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہاں بھی تنوین کے بعد میں میم ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مِن مِثْلِهِ، دوسری جگہ پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے، میم کے اندر بھی نون ساکن کے بعد میں میم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے ہی پڑھنا ہے۔ مثلی کا سا کو تھوڑا سا سافٹ کر کے پڑھنا ہے، اور اس کا مخرج یہ ہے، زبان کی نوک کو اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں اس سے ٹچ کرنا ہے، تو آپ کا سا نکلے گا اور کوئی لفظ نہیں نکلے گا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَادْعُوا، یہاں پر او کو کھینچنا ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اکثر غلطی یہی کرتے ہیں لوگ کہ وَادْعُوا کے عین کو کھینچتے نہیں ہیں، اس کو وَادْعُوا پڑھتے ہیں۔ شُہَدَاءَكُم، دا کے اندر یہ مد متصل کا قاعدہ ہے، بڑا مد ہے، اس بڑے مد کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ پریکٹس کیجئے۔ کم من دون اللہ، کم کے اندر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میں ایک اور میم آ رہا ہے، تو میم کا میم میں ادغام کر کے اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من دون اللہ، من دونی کے اندر اخفا کا قاعدہ ہے، اس لیے تھوڑا سا اخفا کر کے پڑھیں گے۔ ان کنتم، ان دونوں کے اندر سیم وہی قاعدے ہیں جو بھی میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں، اخفا کا قاعدہ ہے، دونوں میں اخفا کر کے پڑھیں گے۔ صادقین، صادقین کے اندر یہاں پر صاد ہے، صاد کو تھوڑا سا مبر کے پڑھنا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، فَإِن لَّمْ کے اندر نون ساکن کے بعد میں لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اخفا ادغام کچھ نہیں کرنا ہے۔ تفعلوا کے لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ ولن، یہاں پر اخفا کر کے پڑھنا ہے، تھوڑا سا ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھنا ہے۔ تفعلوا کے اندر واو مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ
التي فتقن نون کے اوپر تشدید ہے، اور جب نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں. نار التي نار را کو مبھر کے پڑھنا ہے. وقودها الناس وقود کے قاف کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. ہن یہاں پر نون مشدد پھرا گیا ہے تو نون ساکن کے اندر غنہ کر کے پڑھنا ہے. وقودها الناس والحجارہ والحجارہ کے اندر را کو مبھر کے پڑھنا ہے. اعدت للکافرین اعدت پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے. اعدت نہیں پڑھنا ہے بلکہ اعدت حمزہ کی آواز الگ اور عین کی آواز الگ نکلنی چاہیے. تو یہ تو آپ کا تجوید کے ساتھ میں. اب دیکھتے ہیں اس کو پڑھنا کیسے ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی فضیلت سے ہم لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.